مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان زی قدر زی شان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی اور بزرگان محترم، ابھی ایک دو دن بعد حج والا مہینہ شروع ہوگا، جس کو کہتے ہیں ذی الحجہ. کہ اس مہینے کی جو سب سے بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے وہ حج ہے، تو اس کی مناسبت سے اس مہینے کو ذو الحج یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں. اور اس کے شروع کے جو ایام ہیں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی باقاعدہ قسم اٹھائی. والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ، صیام کل یوم، ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر کا ثواب رکھتا ہے. اور فرمایا کہ ہر رات کی جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اس اندازہ لگائیں کہ یہ جو دن ہمارے لیے آ رہے ہیں 10 دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے، یہ کتنے ہی فضیلت والے ہیں. کہ اگر ان 9 روزوں کی توفیق ہو جائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے مسلسل 9 سال تک روزے رکھے. اور جس کو ان 10 راتوں میں عبادت کا موقع مل گیا، عبادت کی توفیق میسر آ گئی، تو ایسا ہے گویا کہ اس کو 9 راتیں اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کی مل گئی. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اور آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی رات ہے.
لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کی عبادت پہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کو آدمی قیمتی بنائے اور ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھے اور رات کو عبادت کریں۔ پوری رات عبادت نہیں بھی کر سکتے تو کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کے لیے نکالنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ادنا درجہ، کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب، اور جس نے فجر کی پڑھی تو پوری رات قیام کرنے کا ثواب۔ اور اگر اس کے ساتھ کم از کم تہجد کی 8 رکعتیں ملا لیں تو یہ اور نور والا نور ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے آئے اس کے ساتھ کچھ نفل پڑھ لیں اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ تلاوت کر لیں اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ روزہ 9 دنوں کا اور 10 راتوں کو عبادت کرنا، اور تیسرا عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کو ہم تیسرا کلمہ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں چاروں تسبیحات آ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ بھی تکبیر تشریق جو ہے ویسے تو 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے، لیکن اگر شروع سے ہی پورے اس 10 دنوں میں تکبیر تشریق اٹھتے بیٹھتے پڑھی جائے تو اس کا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ اکبر بھی آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی آ رہا ہے، للہ الحمد بھی آ رہا ہے، تحمید بھی آ گئی اور تکبیر بھی آ گئی اور تحلیل بھی آ گئی۔ تو یہ چند عمل جو ہیں یہ تو پورے عشرہ پر جو ہے محیط ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور عمل جو کہ پہلے ہی دن سے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے اسے چاہیے کہ وہ چاند کے نظر آنے سے پہلے اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اپنے ناخن اور بال کاٹ لے۔ تو چاند نظر آ جائے پھر وہ بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اس کی قربانی ذبح ہو جائے، چاہے 9 کو ذبح ہو، چاہے 10 کو ذبح ہو جائے، چاہے 11 کو ہو جائے، چاہے 12 کو ہو، تب تک ناخن اور بال سے رکا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے عمل مستحب اور سنت ہے، اور جو قربانی نہیں کر رہا اس کی استعداد ہی نہیں ہے، غریب ہے، تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ بھی اس پہ عمل کر لے تو اس کو قربانی کے بقدر ثواب ملے گا۔ تو یہ چند اعمال تو شروع سے ہی شروع کرنے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو خاص دنوں کے ساتھ ان کی فضیلت ہے، جیسے 9 کا روزہ، اس کی فضیلت دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، فرمایا مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کے روزہ رکھنے سے 2 سال کا پیکیج مل رہا ہے، پچھلے سال کے گناہوں کی بھی معافی مل رہی ہے اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی مل رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگلے سال کے گناہوں کی جو معافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس سے گناہ کم ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اگر اس نے 9 کا روزہ رکھا ہے تو اس کی برکت سے اگلے سال میں اس سے گناہ کم ہوں گے، اور اگر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق میسر فرما دیں، تو توبہ کر لے گا۔ تو یوں اس کو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بنائے۔
اور اگلا عمل 9 اور 10 کے درمیانی جو رات ہے جس کو ہم عید کی رات کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس عید کی رات کو زندہ رکھے، عبادت کر کے جو اس عید کی رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن، جس دن لوگوں کو دل مردہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے۔ عید کی رات کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور اس کا میں نے طریقہ عرض کر دیا کہ کم از کم فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تہجد کی توفیق میسر ہے تو تہجد پڑھ لیں، جتنا حصہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں کریں اور پھر سو جائیں، تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور قیامت والے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ لوگوں کے دل وہ مردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن اس کا دل اس دن بھی اللہ کے فضل سے اطمینان میں ہوگا۔ اور اگلا دن 10 کا ہے، اور 10 کی جو اہم عبادت ہے وہ یعنی ہمارے اعتبار سے جب ہم حج میں شریک نہیں ہیں تو ہمارے اعتبار سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی والے دن یعنی 10 دن 11 اور 12 کو کوئی عمل قربانی سے زیادہ افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 والے دن اللہ کے ہاں کوئی عمل خون کے بہانے سے، حدیث کے الفاظ ہیں احراق الدم، خون کے بہانے سے زیادہ افضل ہے ہی، زیادہ محبوب ہے ہی۔ اس دن کا سب سے محبوب عمل، اس دن کا سب سے افضل عمل قربانی کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اونٹ کے اوپر بہت باریک رواں ہوتا ہے، بھیڑ کے اوپر بہت باریک رواں ہوتا ہے، تو صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کیا ملے گا؟ تو وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ میں مقیم رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے، اور آپ علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی۔ کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ قربانی آئی ہو اور آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو۔ جمہور علماء کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے استطاعت کے ہوتے ہوئے جو شخص قربانی نہ کرے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا۔ اسی کے بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت موجود تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو فلا یقربن مصلانا، تو اسے مسلمانوں کی عیدگاہ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ جب وہ حیثیت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اب قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مالدار ہو، اور مالدار شریعت کے نزدیک کون ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان تمام کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زائد ہو جائے، اور عید کی صبح کو اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ایک شخص پورا سال مالدار رہا لیکن کوئی ایمرجنسی صورتحال پیش آئی اور عید کی صبح کو اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو شریعت کے ہاں اس کے ہاں بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اس پر نہیں ہوگی۔ اگر پورا سال نہیں ہو، اس موقع پہ مال آ جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ بھائی اس حدیث کو دیکھ کر اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھ پر قربانی واجب ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اگر استعداد دی ہے اور آدمی اپنے ضروریات کو آگے پیچھے کر کے
کوئی ہلکی پھلکی قربانی بھی کر سکتا ہے تو بھی اس کو کوشش کر کے قربانی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ فضیلت اتنی بڑی۔ اور ایک عمل 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریف پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو تکبیرات تشریف کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز پڑھنے والے کے لیے ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھے چاہے وہ گھر میں پڑھے، چاہے وہ حالت سفر میں ہے چاہے وہ اپنے گھر پہ مقیم ہے، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے چاہے وہ شہر میں رہتا ہے، ہر شخص پر ایک مرتبہ قدر بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یہ چند اعمال ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک عمل فضیلت والا روزے کا ہے کہ ان دنوں کا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ دوسرا عمل رات کی عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان راتوں کی جو عبادت ہے، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تیسرا عمل ناخن اور بال نہ کترنے کا ہے کہ چاند جب نظر آ جائے تو اس کو روک دینا چاہیے، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، اور جو قربانی نہیں کر رہا اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو قربانی کرنے جیسا ثواب ملے گا بعض علماء کے نزدیک۔ اور ایک عمل جو ہے وہ 9 سے لے کر 13 تک تکبیرات تشریف کا پڑھنا ہے، اور ایک عمل 9 کا روزہ ہے۔ 9 کا روزہ بطور خاص 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلا عمل عید کی رات کی عبادت ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل عید کے دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دنوں کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتب رحمانیہ علم کی پہچان، ذی قدر ذی شان، مکتب رحمانیہ